کو جب اس طرح سے ماحول دے دیا جائے گا تو اس کا بچنا تو بہت مشکل ہوگا، اس کی حفاظت تو بہت مشکل ہوگی۔ اس اعتبار سے یہاں کا ماحول نسبتاً بہتر ہے کہ یہ تو کرتے ہیں کہ بھائی اسکول گوئنگ بچے رات کو جب 10 بجے سو جائیں تو اس طرح کے پروگرام بعد میں شروع کرو، ہمارے یہاں 24 گھنٹے موجود ہیں۔ تو ہماری بدنصیبی کہ ایسے حکمران مل گئے کہ اور جو موجودہ ہمارے حاکم ہیں انہوں نے تو وومن پروٹیکشن جو ایکٹ پاس کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو آپ کا لیگل اسٹیٹس جہاں ہے پاکستان میں بھی ویسا ہی ہے۔ بلکہ اور اس لیے میں نے چینل پر بھی کہا کہ 2006 میں انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، 2007 میں اللہ نے اس کی شوکت کو توڑ دیا، اور 2008 میں شوکت عزیز کو بھی توڑ دیا۔ تو اس لیے ہم اس وقت آتے تھے کہ اللہ کا خوف کرو یا نہیں کرو۔ ابھی میں انگلینڈ میں ایک میری بہن تھی، اس نے طلاق کے مسئلے میں مجھ سے پوچھا، اور یہ میرا میاں ایسا ہے، برا ہے، فلاں ہے، اللہ ہے، بھلا ہے، پہلی شادی کی تھی، مجھے کہا چھوڑ دیا، نہیں چھوڑی تھی، اور کہا کہ میں نے کیس کر دیا ہے۔ اب کہتی ہے کیس جو میں نے کیا ہے، ایک گھنٹہ بھر میرے ساتھ لگی رہی ٹیلی فون پر کہ میں نے لکھتا تھا کہ مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے۔ اچھا، اس نے مارا نہیں تھا۔ اب اس نے کہا کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جج جو ہے اسٹیٹمنٹ لیتا ہے، عیسائیوں سے بائبل پر ہاتھ رکھ کر لیتا ہے، مسلمانوں سے قرآن پر ہاتھ پر لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں تو پھر بھی بہتر ہے، پاکستان میں تو ویسے ہی جو مرضی کے تو، اور پاکستان میں تو جو آپ کو مقدمات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہاں پر باقاعدہ پروفیشنل موجود ہوتے ہیں، اس کو 100-500 روپے دے دو تو جا کر گواہی دے دے گا۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہاں تو پھر نسبتاً بہتر ہے۔ اب وہ رو رہی ہے، کانپ رہی ہے کہ میں کیا کروں، اگر میں یہ نہیں کہتی کہ تھپڑ نہیں مارا تو وہ جج سپریشن نہیں دے گا۔ اب میں نے کہا بی بی تم نہیں سمجھتی ہو کہ یہ مفتی کے بعد کوئی ایجنسی ہوتی ہے اوپر کی، جیسے لوگوں کے پاس دفتر میں ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ذرا لفافہ چلاؤ تو فائل اوپر نیچے کر لو گے۔ تو میں نے کہا نہیں، مفتی کے بعد ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو بدل دے یا آپ سے یس کہہ دے تو یس ہو جائے گا۔ اس طرح کے کام جس نے کرنے ہو تو اپنے سر پہ رکھ کے کرے۔ اب میں نے کہا یہ میرے بھائی جو روز صبح اٹھ کے شیو کرتے ہیں تو مجھ سے سرٹیفکیٹ لے کے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی کو یہاں کر دے، کوئی ٹرک بتا دے۔ انہوں نے مفتیوں کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ مفتی کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ دے کہ کوئی ٹرک بتانا۔ بھائی مفتی کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلانے کی کوئی ٹیکٹکس بتائے، اس کی کوئی ٹپس بتائے، اس کی کوئی طریقے بتائے۔ اور یہاں پھر بھی ہے کہ سیپریشن کے بعد سال کا پیریڈ دیں گے ریکانسیلیشن کے لیے۔ وہاں مشرف صاحب نے یہ کیا کہ جج چاہے تو اپنے چیمبر میں اسی وقت حساب کتاب تمام کر دے۔ تو اس لیے ہمیں وہاں بہت ساری مشکلات ہیں اور ایک بڑی اسٹرگل سے جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو حالت یہاں تک پہنچی ہے ویسے تو نہیں پہنچی، یہ اس لیے پہنچی ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ہمارے لوگ NRO جاری کر دیتے ہیں، تو NRO جاری کرنے کے بعد بندے کو مسٹر کلین بنا دیتے ہیں۔ پہلے وہی اپنی لائن آف فائر میں لکھتے ہیں کہ یہ مسٹر کرپٹ ہیں، پھر ایک NRO جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں مسٹر کلین ہو گیا۔ تو اب معلوم نہیں وہ جو ان دا لائن آف فائر میں لکھا ہے وہ سچ ہے یا جو آج ہے یہ سچ ہے۔ ان کو تو اللہ کا کوئی خوف نہیں، مگر یہاں پلنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اور دین کا خوف پیدا کرو۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے، میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کہتا ہوں کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو مدارس میں تفسیر پڑھاتے ہیں، ہم جو حدیث پڑھاتے ہیں، ہم جو فقہ پڑھاتے ہیں، ایکسپرٹیز یہ فرض کفایہ ہے۔ دین کی ضروریات کو جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور ایکسپرٹیز پیدا کرنا سوسائٹی پر فرض کفایہ ہے۔
اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور ان نوجوانوں میں سے کوئی سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم اس لیے حاصل کرے کہ اس علم کے ذریعے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے تو یہ بھی فرض کفایہ ہے. اور میرے نزدیک جس طرح میرے مدرسے میں قرآن و حدیث پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نوجوان اس جذبے سے پڑھے تو اس کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک علم حاصل کیا تو پاکستان کی حفاظت کا انتظام کر دیا. میں چاہتا ہوں میرے قوم کا ہر بچہ جو یہاں ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائے. تو تم علم حاصل کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن، حکمت کی ہر بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. حکمت قرآن بھی ہے، حکمت حدیث بھی ہے، حکمت فقہ بھی ہے، حکمت سائنس بھی ہے. فرمایا کہ فہو حق بہا حیث وجدہا، تو جہاں سے تمہیں علم ملے چھین کر لے لو. آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغرب والے علم کو اپنی پر مناپلی چاہتے ہیں کہ آپ ایٹم کا علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس ریڈ لائن ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ ریڈ لائن تو مومن کو کھینچنی چاہیے. لیکن آپ جو پاکستان سے آئے ہیں، اگر آپ کے باپ نے کہیں 5 مرلے کا مکان چھوڑا ہو اور کوئی قبضہ کر لو تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم تو گردن اڑا دیں گے، لیکن باپ کی میراث کو نہیں چھوڑیں گے. تو میرے آقا کی میراث جو علم کی تھی وہ لٹ جائے تو کوئی آپ کو فکر نہیں ہے. اس لیے میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم بھی دیں، جدید تعلیم بھی دیں. اور جب تک مسلمان جدید تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے اسلام کو وقار نہیں ملے گا. اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس مشکل دور میں یہاں رہ کر جو دین پر عمل کرنا ہے، آخری بات کہتا ہوں، حدیث بتاتا ہوں کہ ایسے ماحول کی ظلم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے کھولتے اور گارے کو مٹھی میں بند کرنا. کر سکتے ہم آپ؟ فرمایا کہ دین پر چلنا اس سے بھی مشکل ہوگا. اور اس وقت جو دین پر چلے گا اسے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس دور کے 50 کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 کے برابر ثواب ملے گا. تو اس لیے آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے. آپ کے لیے بہت کچھ میرے آقا نے بچایا ہوا ہے. آپ اپنے دین کی اصلاح کریں، اور میں اپنے خالد صاحب سے کہوں گا کہ ان مراکز کو دین کی تربیت کا مراکز بنائیں. اور یہ چونکہ اس ملک میں جہاں ہماری آبادیاں اسکیٹرڈ ہیں، ہماری کلچرل بھی مرکز بھی ایک طرح سے یہی ہے، ہماری تہذیب کا مرکز بھی یہی ہے. میں مطلب BBC کا پروگرام سن رہا تھا تو ہمارے شاعر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاں ویسٹ میں جو ہماری اردو زبان کلچر ہے، اس نے کہا کہ اس کو پریزرو کرنے میں ان مسجدوں کا بڑا رول ہے، ان سینٹر کا بڑا رول ہے کہ یہاں جمع ہوتے ہیں تو اپنے دیش کے اپنے وطن کی زبان بول لیتے ہیں. کہ ایک نوجوان ایک مشاعرے میں آیا تو اس میں آپ کو پتہ نہیں کہ شاعر شعر پڑھتا ہے تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مقرر مقرر، تو وہ کہتا ہے کہ انکل واٹ واز دس مقرر مقرر، ویری فنٹاسٹک. تو اس لیے جب اس طرح کی اپنی گیدرنگ کرو گے تو کچھ ہمیں اپنے کلچر نہیں معلوم ہوگا، اپنی قدریں معلوم ہوں گی، اپنی ویلیوز معلوم ہوں گی. تو ان اپنے مراکز کو رچ بناؤ، کلچرلی رچ بناؤ، مورلی رچ بناؤ، ایتھیکلی رچ بناؤ، اپنے دین کی کو پریزرو کرنے کے لیے رچ بناؤ. میری دعائیں یہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کی اس نسل نو کو عظمتیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو علم کی معراج پر پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے. جو ہم نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا وہ کام لے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بہت شکریہ حضرات کا.